اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا و سید الاولین والآخرین حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج سيما بقية الله الأعظم اللهم أجل لوليك الفرج رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات محمد وآله سورہ ہود کی آیت نمبر 86 بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین کے تحت ہم نے مولا امام زمان کی غیبت کے موضوع کو محور سخن قرار دیا اور اس حوالے سے مختلف جہاز سے مختلف نکات آپ کی خدمت میں بیان ہوئے۔ بالآخر مولا نے ہمیشہ پس پردہ غیبت نہیں رہنا۔ ایک دن یوسف زہرا یہ آفتاب ولایت جو ہے یہ غیبت کے بادلوں سے انشاءاللہ طلوع کرے گا۔ مولا کے ظہور کے حوالے سے عام طور پر ہمارے کچھ لوگوں کو ایک عادت ہے پشین گوئیاں کرنے کی، اور یہ کہتے ہیں کہ بس یہی سال ہے، فلاں نشانی ظاہر ہو گئی، فلاں واقعہ جو ہے وہ رونما ہونے والا ہے، یا یہ کہتے ہیں ہمارا دل یہ کہہ رہا ہے بس یہ جہان جو ہے یہ بدل رہا ہے اور یہ حالات وہی ہیں، بس ان قریب جو ہے امام کا ظہور ہونے والا ہے۔ اور بعض تو مدت معین کرتے ہیں، مہینے کا نام لیتے ہیں، جی فلاں مہینے تک۔ حتیٰ اس میں دیکھتے ہیں کہ بعض اہل منبر خطیب حضرات جو ہیں وہ بھی اس طرح کی غیبی خبریں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارے مومنین، ہمارے تمام اہل تشیع وہ فوراً ایک انتظار کی حالت میں آ جاتے ہیں کہ بس، اور جب اپنے ٹائم پہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو ایک عجیب مایوسی سی چھا جاتی ہے۔ ہمارے ائمہ نے بہت سختی سے منع کیا ہے اس طرح کی پیشین گوئیوں سے، واضح طور پر فرمایا کہ ہم نے قائم کی غیبت کے ختم ہونے کا اور ظہور کا کوئی دن معین نہیں کیا، نہ ہم کوئی سال معین کریں گے کہ بس مثلا 1000 سال بعد یا 500 سال بعد، یا اگر کوئی معین کر رہا ہے تو یہ 5ویں امام سے جب سوال ہوا کہ کون سا دن ہے یا آپ نے کوئی اس حوالے سے معین فرماتے ہیں، تو انہوں نے بہت ہی شدت سے 3 دفعہ کہا کہ اگر کوئی معین کرتا ہے اس کی تکذیب کرو، اسے جھٹلاؤ، اور اس کے مقام کو نہ دیکھو کہ وہ کس مقام پر فائز۔ سختی سے منع کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے ہم جب حالات دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مولا کیوں سختی سے منع کر رہے تھے، چونکہ وہ ظہور جو ہے وہ اپنی خاص شرائط پہ ہوگا۔ جب تک وہ شرائط ہمارے اندر نہیں پائی جائیں گی اس وقت تک کوئی علامت ظاہر نہیں ہوگی، اور اس وقت بھی دنیا میں کوئی علامت ظاہر نہیں ہو رہی۔ اگر ہم علامتوں پر آ جائیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ آخر الزمان ہے، یعنی اس کے بعد فقط زمانہ ظہوری ہے، یہ ہمیں معلوم ہے،
لیکن یہ غیبت کب ختم ہوگی ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ میں چند دن پہلے سے جو ایک موضوع کو لے کے آ رہا ہوں، اور آپ نے بھی اس سے پہلے بھی یقیناً دیگر علماء سے استفادہ کیا ہے کہ غیبت جو ہے وہ ہماری اپنی تیاری پہ موقوف ہے۔ جب بھی ہم تیار ہوں گے وہ ظہور فرمائیں گے۔ بہت بڑی شخصیت خواجہ نصیر الدین طوسی، بہت بڑے عالم بزرگوار جو علامہ ہلی کے بھی استاد تھے، اور عقائد پر ان کی جو کتاب ہے، اس کتاب کی شیعہ سنی علماء نے جو ہے اس کی شروحات لکھی ہیں۔ بہت ہی اہم ترین کتاب ہماری عقائد میں وہ اس خواجہ نصیر الدین طوسی نے التجرید جو انہوں نے لکھی، اور اس کو پھر علامہ ہلی نے اپنے استاد کی کتاب کی شرح لکھی کشف المراد۔ وہ جب امام زمانہ علیہ السلام کے موضوع پر پہنچتے ہیں تو وہ بے ساختہ لکھتے ہیں کہ الغیبۃ منا، اصل مولا کی غیبت کی وجہ ہم ہیں، ظہور بھی ہماری وجہ سے ہو۔ ہم غیبت کو یا ظہور کو نشانیوں میں نہ ڈھونڈیں، اپنے وجود کے اندر ڈھونڈیں۔ ہم کس حد تک تیار ہوئے ہیں، ہماری ملت مجموعی طور پر کس حد تک تیار ہوئی۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو یہ عادت ہے، تو وہاں ہمارا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ فوراً ایسے لوگوں کی تکذیب کی جائے جو مولا کے ظہور کا دن معین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو معلوم ہے روایات کی روح سے کہ امام جو ہے وہ ایک ماہ رمضان کے بعد جو ماہ محرم آئے گا اس میں ظہور کریں گے، اور وہ ماہ رمضان ایسا ہوگا جس میں سورج گرہن اور چاند گرہن لگے گا، اور وہ ماہ رمضان ایسا ہوگا جس میں ایک آسمانی آواز آئے گی۔ یہ معلوم ہے ہمیں، لیکن اس ماہ رمضان سے پہلے سفیانی اور یمانی جو ہے وہ دنیا میں خروج کر چکے ہوں گے۔ یہ ہمیں معلوم ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ مولا کا جو دن ہے ظہور کا وہ روز عاشور ہے یا وہ جمعہ کا دن ہے، لیکن کون سا روز عاشور، کون سا جمعہ کا دن، کون سا ماہ رمضان، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو بس کسی کو یہ حق نہیں ہے، پانچویں امام نے سختی سے منع کیا تھا کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ قائم کے ظہور کے لیے تاریخ معین کرے، اور اگر کوئی معین کرتا ہے اس کو جھٹلاؤ۔ حتیٰ آپ ان کی فضا میں ہیں، یہاں بعض اوقات آیات کرام کا نام لیا جاتا ہے کہ جی فلاں آیت اللہ نے یہ کہا تھا، چاہے اس نے کہا ہو۔ آیت اللہ ہمارے لیے محترم ہیں، لیکن وہ مرجع ہے فقہی امور میں، عقائد کے امور میں، مہدویت کے امور میں، باقی امور میں جو اس کے ماسٹر ہیں، جو اس کے ماہرین ہیں، ان سے پوچھا جائے۔ اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص فقیہ ہو اور فقہ کے اندر وہ واقعاً مرجع ہو، لیکن عقائد کے مسئلے میں وہ ایک عام مومن کی مانند اس کے عقیدے ہوں، چونکہ اس نے اس موضوع پہ کام نہیں کیا۔ ہمیشہ ہر موضوع کے ماہر کی طرف جو ہے وہ رجوع ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ آیات کرام کے دفاتر سے جو فقہ سے مربوط مسائل نہیں ہیں ان سے فتوے لیے جاتے ہیں، ان فتووں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ کسی فقیہ کے دفتر سے جو فتویٰ اگر فقہ کے امور میں ہے وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے، اس کی شرعی حیثیت ہے اور اس کے مقلدین پر وہ حجت بھی ہے۔ لیکن اگر عقائد کا مسئلہ ہے، کوئی تفسیر کا مسئلہ ہے، تو جو تفسیر کے عقائد کے ماسٹر ہیں، کوئی تاریخ کا مسئلہ ہے، جو تاریخ کے ماسٹر ہیں، جو علامہ ہیں اس موضوع میں، محقق ہیں، ان کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ جیسے ہم باقی امور میں ہر چیز کے بلاخر جو اس چیز کا اسپیشلسٹ ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو مہدویت کے مسئلے میں کسی کو یہ حق نہیں ہے پیشین گوئی کا۔ اب یہاں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر ہمارے ائمہ بتا تو سکتے تھے ظہور کا وقت مخفی رکھنے کی وجہ کیا ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم معصومین کے جو جوابات ہیں ان کی طرف نگاہ ڈالیں تو واقعاً اس کی حکمت جو ہے ہمیں نظر آتی ہے۔ مثلا ایک معصوم نے اس کی تشریح یوں کی، فرمایا یہ تم پر لطف کیا اللہ نے کہ ظہور کا وقت معین نہیں کیا، کیونکہ اگر ظہور کا وقت معین ہو جاتا اور تم اس دن کے انتظار میں رہتے اور پھر وہی کام ہوتا جو موسیٰ کی قوم کے لیے، کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر کتنے دنوں کے لیے بلایا؟ 30 دن کے لیے۔ قوم کو بتا کر یہی گئے نبی خدا کہ میں 30 دن کے لیے جا رہا ہوں، پھر اللہ نے آزمائش کے لیے، قوم کی آزمائش کے لیے 10 دن کا اضافہ کر دیا۔
نتیجہ ہوا کہ بنی اسرائیل کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ مرتد ہو گئی، وہ دین سے ہی خارج ہو گئی۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ظہور کا وقت معین ہوتا اور بعد میں پروردگار اسی امت تشیع اہل ایمان کی آزمائش کی خاطر اس میں چند سال کا اضافہ کر دیتا، نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ بڑی تعداد میں تشیع علماء حتیٰ کہ وہ ہو سکتا ہے اس سے خارج ہو جاتے، وہ کہتے پتہ نہیں یہ کیسا مذہب ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے حکمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش سے دوچار نہیں کیا۔ اور بعض ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر ظہور کے لیے وقت معین ہوتا تو وہ جو پچھلی امتیں اور نسلیں شیعوں کی چلی آ رہی ہیں تو وہ تو پھر مایوس رہتی کہ ہمارے دور میں تو نہیں ہونا، اور لہٰذا جس طرح آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی وقت بھی ظہور ہو سکتا ہے اور ہم اپنے امام کی نگاہوں کے سامنے ہیں اور ہم نے تیاری کرنی ہے، اور اس حوالے سے ہم نیکیوں کی طرف بڑھتے ہیں، گناہوں سے دوری اختیار کرتے ہیں اور اپنے اندر تقویٰ پیدا کرتے ہیں، تو یہ جو اچھے آثار تھے اس سے وہ نسلیں محروم ہو جاتی ہیں کہ ہماری زندگی میں تو ہونا نہیں ہے، شاید وہ دنیا میں غرق ہو جاتے، شاید وہ گناہوں میں ڈوب جاتے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر ظہور کا وقت معین ہوتا تو پچھلی جو نسلیں ہماری شیعوں کی جن پر اتنا ظلم ہوا وہ امید کھو بیٹھتی، چونکہ اب اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو امید ظہور ہوتی ہے جس سے دلوں کو تقویت ہوتی، دلوں کو استحکام ہوتا ہے۔ تو بس عزیزان گرامی، ظہور کے لیے نہ ہمارے اماموں نے کوئی وقت معین کیا ہے اور نہ کسی کو یہ حق دیا ہے، اور اگر کوئی یہ وقت معین کرنے کی کوشش کرتا ہے تو معصوم کا فرمان ہے کہ اسے جھٹلایا جائے، چاہے اس کا کوئی بھی مقام ہو۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ بلاخر یہ ظہور ہوگا انصار کی تیاری پہ، جب ناصر تیاری کریں گے تو علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ویسے تو علامات میں بڑی گفتگو ہوتی ہے، لیکن ہمارے ائمہ علیہم السلام نے واضح طور پر فرمایا کہ 5 علامتوں کی طرف توجہ رکھیں، یہ حتمی ہے، یہ ہر صورت میں ظاہر ہوں گی، باقی کوئی ظاہر ہو یا نہ۔ مثلا 2 علامتیں تو 15 مہینے کے فاصلے سے ظاہر ہوں گی مولا کے ظہور سے، ان کی مدت 15 ماہ ہے۔ یمن کی سرزمین سے ایک یمنی سردار خروج کرے گا اور پورے یمن کو متحول کرے گا، منقلب کرے گا، اور یمن کو مولا کے ظہور کے لیے تیار کرے گا۔ اب جب اس وقت ہم یمن کے اندر ایک تبدیلی دیکھ رہے ہیں، اب اس کو چند سال گزر گئے ہیں۔ شروع میں جب یمن کے حالات اس طرح ہوئے، یمن کے لوگ اٹھے اور ایک انقلابی حکومت انہوں نے ترتیب دی اور دنیا کے ظالموں سے ایک جنگ بھی شروع ہوگی، تو کچھ ہمارے اہل منبر نے وہی خطا کرنی شروع کر دی کہ دیکھیں جی یمن کے حالات دیکھیں، بس مولا کا ظہور ہونے والا ہے۔ حالانکہ یہ یمن اور وہ یمن بڑا فرق ہے۔ یہ یمن جسے ہم دیکھ رہے ہیں یہ زیدی شیعہ ہے، یہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے والے ہیں، ابو حنیفہ کے پیچھے چلنے والے ہیں، صرف یہ 4 اماموں میں ہمارے ساتھ ہیں، باقی ان کے امام ہی اور ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ اچھے ہیں، ان پر بڑا کام ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دور میں یہ اثناعشری شیعہ میں بدلیں، اور یہ بدلیں گے۔ جب یہ اثناعشری ہوں گے اس وقت ان کے اندر اگر کوئی خروج ہوا، کوئی انقلاب آیا، پھر انسان یہ امید رکھ سکتا ہے، لیکن اب نہیں۔ اب تو یمن تیاری کے مراحل میں، ایک بڑا عرصہ اس پر آمریت کا ایک دور رہا، ڈکٹیٹر اور ظالم لوگ ان پر، جو کہ سعودی عرب کے جو سمجھیں گماشتے تھے، وہ ان پر حکومت کرتے رہے۔ اب یہ آزاد ہوئے ہیں، آزادی کا سانس لے رہے ہیں، لیکن یہ وہ یمن نہیں ہے، یہ زیدی ہیں۔ اور کبھی آپ زیدیوں کی تاریخ پڑھیں، زیدی لوگوں نے جب بھی حکومت کی، زیدی سے مراد زیدی سادات نہیں ہے، زیدی فرقہ، زیدی فرقے نے جب بھی حکومت کی ہے، انہوں نے اثنا عشری شیعوں پر وہابیوں سے کم ظلم نہیں کیا، انہوں نے بھی بڑا ظلم کیا۔ ان کو بھی سخت ترین دشمن علوی لگتے تھے اثنا عشری، آپ ان کی تاریخ پڑھیں۔ اب یہ ہو سکتا ہے عنقریب بلاخر کسی دور میں یہ یمن متحول ہو، اور ایسا ایسا کام ہو رہا ہے۔
بالآخر یہ بھی متوجہ ہو رہے ہیں کہ مکتب زیدی ہمارے جو دینی اور فکری ضرورتیں اس کا جواب گو نہیں، بالآخر وہ بھی اس ناشری مکتب کی طرف مائل ہو رہے ہیں. اب اس میں کتنا ٹائم لگے. بالآخر اسی سرزمین یمن سے ایک سردار جس سے یمانی کہا گیا وہ ظہور کرے گا، پورے یمن کو متحول کرے گا. اور وہ ایک ایسا زمانہ ہوگا کہ اس زمانے میں شامات سے، جو ائمہ کے زمانے میں شامات تھا، اب سوریہ کو لوگ کہتے ہیں شامات، لیکن یہ موجودہ سوریہ شام ہے، شامات نہیں ہے. شامات میں مختلف منطقے تھے، ایک یہی سوریہ تھا، اسی طرح اس کے اندر فلسطین کی سرزمین بھی تھی، اردن کی پٹی بھی تھی. یہ ایک بڑا علاقہ تھا جسے شامات کہا جاتا تھا. اور معصومین فرماتے ہیں کہ شامات سے ایک سفیانی، ابو سفیان کی نسل سے، اب یہ روحانی نسل ہے یا جسمانی نسل، ایک شخص اٹھے گا جو نام تو اسلام کا لے گا لیکن اہل ایمان کا قتل عام کرے گا. سفیانی اور یمانی کا خروج ایک ہی وقت ہے، حتی بعض روایت کہتی ہے ایک ہی دن وہ یمن سے اور یہ جو ہے وہ شام سے. اب شام سے اٹھے، اردن سے اٹھے، معلوم نہیں، فلسطین سے اٹھے، بالآخر یہی جگہ ہے کہ جو جب اٹھے گا اس کے پیچھے جو لشکر ہوگا، جو اس کے پیچھے چلنے والے ہوں گے، وہ اس پوری سرزمین پر قابض ہو جائیں گے. یعنی موجودہ سوریہ، موجودہ اردن اور فلسطین کی ایک پٹی جو ہے اس میں، جس میں کرکسیا کی پہاڑی ہیں، یہ سارا علاقہ جو ہے وہ اس کی حکومت میں آ جائے گا. یہودیوں کی اسے بھرپور حمایت ہوگی اور پھر وہ عراق پر حملہ کرے گا، اور عراق پر حملہ کرتا ہوا حجاز تک اس کی حکومت قائم ہوگی. یعنی اس وقت کے کئی ممالک پر وہ ایک انقلابی حکومت بن کے ابھرے گی اور وہ قابض ہو جائیں گے. جب شروع میں داعش نے سوریہ سے کام شروع کیا اور سوریہ سے ہوتے ہوئے وہ عراق پر قابض ہوئے، یعنی سوریہ پر بھی کچھ حصے پر قابض تھے اور عراق پر، اس وقت بھی ہمارے بعض اہل منبر نے وہی خطا دوبارہ شروع کر دی کہ دیکھیں، اور اتفاق سے یمن کے حالات بھی ان دنوں میں تبدیل ہو رہے تھے. دیکھیں یمن بھی تبدیل ہو رہا ہے، سوریہ بھی تبدیل ہو رہا ہے، عراق بھی، بس خوشخبری ہے، بشارت ہے، بس امام آنے والے ہیں. پتہ کتنے لوگوں کو انہوں نے یہ جھوٹی امیدیں دلائیں. نہیں، اب خود دنیا نے دیکھ لیا، داعش کی حکومت تو 15 مہینے کیا کئی سال چلی اور بالآخر وہ ختم ہو گئے. وہ سفیانی جس نے اٹھنا ہے اس نے 15 مہینے میں کئی ممالک پر قبضہ کرنا ہے، لیکن اس کا یہ قبضہ، یہ حکومت 15 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گی. لہذا میں یہ تفصیلات جو بیان کر رہا ہوں اسی لیے کہ علامات کے مسئلے میں ہم دقت کریں، ہمارے جوان، ہمارے عزیزان غور کریں. اگر ہم نے علامات میں بھی ظہور کو ڈھونڈنا ہے تو علامات کے موضوع پہ مطالعہ رکھیں، اس کے تمام تفصیلات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. کبھی بھی کسی کی بات سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اب یہ جو سفیانی اٹھے گا اور سوریہ سے، شامات سے، حجاز سے، بالآخر یہاں ہمیں تمام جگہوں پر اس کا قبضہ ہوگا. عراق میں قتل عام شروع کر دے گا. عراقیوں کا ایک قتل عام جو ہے وہ واقعی ہے سفیانی کے ہاتھ. اہل بیت کے چاہنے والے، البتہ اس میں خود اس زمانے کے عراقیوں کا بھی قصور ہوگا. اب آپ دیکھیں موجودہ دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں بدترین اختلافات کا شکار عراقی لوگ بھی، اور یہ اختلافات مجھے بنیں گے ان کی کمزوری کا، اور پھر خدا نخواستہ وہ سفیانی. لیکن کہتے ہیں کہ جب بھی یہ کربلا میں، اب روایات میں کربلا کا ذکر آیا، ہو سکتا ہے نجف کی بھی یہی صورتحال ہو، جب یہ کربلا کے اندر سفیانی افواج قتل و غارت کا بازار گرم کرنا چاہیں گی تو یمنی اور خراسانی لوگ پہنچیں گے اور ان کو بچائیں گے، یعنی سفیانی کو روکیں گے. بالخصوص یمن کے شیعوں کا ذکر آیا. بالآخر یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں سفیانی کے مد مقابل ایک شیعہ پرچم اور شیعہ لشکر جو
ہر جگہ پہ اس کا مقابلہ کر رہا ہوگا وہ یمنی ہے۔ خراسانی افواج کے بارے میں روایات بتاتی ہیں کہ وہ بالآخر شکست کھا جائیں گی، کچھ عرصہ تک وہ جیتیں گی لیکن وہ سفیانی سے شکست کھا جائیں گی۔ یمن جو ہے، ہمارے ائمہ معصومین نے یمن کے حوالے سے اس زمانے کا یمن، موجودہ یمن نہیں، اس زمانے کا یمن جو مولا کے ظہور کا یمن ہے، فرماتے ہیں کہ سارے پرچم باطل ہوں گے قائم کے ظہور سے پہلے، فقط ایک پرچم خیر پہ ہوگا جو ہمارے یمانی کا ہوگا، اور اس کی مدد کا حکم ائمہ علیہ السلام کی طرف سے کہ اس کی مدد کو جانا۔ جب بھی سرزمین یمن سے ہم اہل بیت کا پرچم اٹھے تو پوری دنیا کے شیعوں کو حکم ہے معصومین کا کہ ان کی مدد کو جائیں، حتیٰ کہ بعض روایت کہتی ہیں کہ چاہے آپ کو برف پر گھسٹ کر جانا پڑے، کیونکہ وہ اس وقت مدافع تشیع ہوگا۔ اب ہمارے ایران کے اندر ہمارے علماء، ہمارے رہبر معظم، ایک دفعہ ان کی سخنرانی سن رہا تھا، وہ بھی یہی فرما رہے تھے کہ یمن کا وہ جو پرچم ہے اس کا تعلق صرف سرزمین یمن سے نہیں ہوگا، ہم بھی یمنی ہوں گے، ہم پوری دنیا کے شیعہ یمنی بنیں گے، اس زمانے میں ہم یمنی اصحاب بنیں گے اور پوری دنیا کے شیعوں کی پشپنائی کریں گے۔ خیر، اب جب یہ دو نشانیاں آپ کے ذہن میں ہوں، ایک یمنی کا خروج اور ایک سفیانی، اس کے بعد جب یہ خروج ہو جائے گا دو طرف سے، اس کے بعد جو ماہ رمضان آئے گا، اس ماہ رمضان میں روایات میں ہے کہ آسمان سے ندا آئے گی، ایک آسمانی ندا، ایک آسمانی آواز کہ جس کی گونج میں اتنی شدت ہوگی کہ لیٹا شخص جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوگا، کھڑا آدمی خوف سے بیٹھ جائے گا۔ بالاخر وہ آواز ایسی ہوگی جس میں ایک پیغام بھی ہے۔ اب بعض روایت کہتی ہیں وہ جبرائیل کی آواز ہے، بعض کہتی ہیں کسی خاص ملک کی آواز ہے، معلوم نہیں، لیکن وہ آواز ایسی ہے جو دنیا کے ہر آدمی کو سنے گی۔ اس آواز میں 2-3 پیغام ہیں۔ اب اگر ساری روایات کو ہم جمع کریں، ایک پیغام تو مولا کا تعارف ہے، چونکہ اس کے بعد ظہور ہے، امام کا تعارف ہے، ان کی آمد کا اعلان ہے۔ ایک پیغام جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ آواز دینے والا کہے گا کہ حق جو ہے وہ شیعان علی کے ساتھ۔ یہ آواز آسمان سے پوری دنیا والے سنیں گے۔ پھر روایت کہتی ہیں کہ شیطان زمین سے بولے گا اور اس آواز کی نفی کرے گا۔ اب ہمارے موجودہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ شیطان زمین سے بولے گا، اس سے مراد ہمارا میڈیا ہے، کہ انکار کیا جائے گا، لوگوں کو مردد کیا جائے گا، شک میں ڈالا جائے گا، کہا جائے گا کہ یہ آواز جو ہے یہ کسی خاص سیارچے کے ذریعے، سیٹلائٹ کے ذریعے فلاں ملک کی شرارت ہے۔ بالاخر لوگوں کے ذہنوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا تردید میں لایا جائے گا۔ لیکن اہل حق، وہ جو اہل معرفت ہیں، کیوں زور دیا جاتا ہے کہ امام زمان کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے اور یہ معرفت حاصل کرے؟ اس میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اہل معرفت جب یہ آواز سنیں گے تو وہ حجاز کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے، حجاز کی طرف ان کا رخ ہو جائے گا، اور اس آواز کا یہ اثر ہوگا۔ آج بھی ایک جگہ پہ اسی موضوع پہ گفتگو تھی، تو البتہ مد مقابل خواتین تھیں، تو میں نے انہیں یہ کہا کہ خواتین کا بڑا کردار ہوگا اس آواز کے بعد، چونکہ یہ ہماری روایات میں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب مسلم بن عقیل کی بیعت ہوئی تھی، بعض روایات کے مطابق 17,000 کوفی تھے، ہم اگر کم سے کم بھی ایک تعداد ہیں، ورنہ کہنے والے 40,000 بھی کہتے ہیں۔ لیکن جب جناب مسلم نے قیام کیا تھا، اس وقت یہی بیویوں نے جو کردار ادا کیا تھا کہ مسلم تنہا رہ گیا۔ اب کوئی بیوی آ رہی ہے، بہن، وہ بھائی کا ہاتھ پکڑ کر لے جا رہی ہے کہ ہم اکیلی رہ جائیں گی، تو مارا گیا تو ہمارا کون سرپرست ہے؟ ماں بیٹے کو لے کے جا رہی ہے، بیوی آ رہی ہے، وہ شوہر کا ہاتھ پکڑ کے لے جا رہی ہے کہ ہمارا سرپرست کون ہے؟ ابن زیاد چونکہ بار بار ڈرا رہا تھا کہ شام سے ہماری فوج آ رہی ہے، ہم سب کو قتل کریں گے، تمہارے گھر جلائیں گے۔ اب یہاں
ان بیویوں نے آ کے اپنے اپنے مرد کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے گئیں، اور یوں مسلم تنہا ہو گئے۔ ایک عجیب واقعہ، شاید اس حوالے سے اگر کبھی آپ وہ کوئی فلم یا کوئی ڈرامہ بھی بنایا، انہوں نے اس میں یہ منظر دکھایا ہے، یہ تاریخ میں موجود ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خواتین کی تیاری بڑی اہم ہے۔ مرد جو عزم کر چکا ہے اپنے امام کی نصرت کا، اس کے عزم کو متزلزل کر دیتی ہیں۔ خواتین میں اہم ہے ان کی تیاری۔ انقلاب ایران کے اندر آپ دیکھیں امام خمینی رحمت اللہ نے خواتین کی تیاری پر اشارہ کیا تھا کہ یہ تیار ہیں، لہذا مجھے کسی قسم کا کوئی وہمہ نہیں، میں یعنی یقیناً کامیاب ہوں گا۔ لیکن اس زمانے میں جب یہ آواز آسمان سے آئے گی تو روایات کہتی ہیں کہ شیعہ خواتین کے اندر ایک عجیب جوش اور جذبہ پیدا ہوگا۔ جو تو ان کے مرد نکل چکے ہوں گے مولا کی نصرت کے لیے، وہ تو نکل گئے، لیکن جو ابھی گھروں میں پریشان بیٹھے ہیں کہ بچوں کا کیا بنے گا، بوڑھی ماں کا کیا بنے گا، بہن کا کیا بنے گا، کہتے ہیں وہاں یہ خواتین، ان پر اتنا کام ہو چکا ہوگا، یہ ہمارے علماء یہ مراکز انشاءاللہ کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ خواتین اپنے مردوں کو کھینچ کر گھر سے نکالیں گی، بیوی شوہر کا ہاتھ پکڑ کر اسے نکالے گی، بہن بھائی کو، ماں بیٹے کو، کہ ہم اپنا خیال رکھ سکتی ہیں، ہماری کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، زہرا کے لال کو اس وقت نصرت کی ضرورت ہے۔ آپ وہاں پہنچیں، آپ حجاز پہنچیں۔ آسمانی آواز کے بعد پوری دنیا تشیع میں ایک عجیب ولولہ جو ہے وہ پیدا ہو۔ 3 نشانی ہوگی۔ چوتھی جو نشانی ہے اس میں یہ ہے کہ مولا نے مکہ جانے سے پہلے مدینہ منورہ میں مولا کا پڑاؤ ہوگا۔ اپنے خاص اصحاب کے سامنے وہ ظاہر ہو چکے ہوں گے یقیناً، اگرچہ عمومی ظہور کا اعلان نہیں ہوگا۔ سفیانی کو بھی پتہ چل جائے گا کہ مہدی زہرا جو ہیں وہ اس وقت مدینہ میں موجود ہے۔ ایک لشکر بھیجا جائے گا کہ مکہ میں مولا کے ظہور کو روکا جائے، ان کو شہید کیا جائے۔ اسی دوران امام جو ہے وہ نفس زکیہ کو بھی مدینہ سے بھیجیں گے، ایک حسنی سید، بہت ہی پاکیزہ شخصیت، اسے مدینہ سے مکہ بھیجیں گے کہ مسجد الحرام میں جائیں اور میری آمد کا اعلان کریں۔ اب یہ جو خسف بیدا والی نشانی ہے کہ یہ جو لشکر جسے سفیانی بھیجے گا سرزمین بیدا پر جب پہنچے گا تو آسمان سے ایک آواز آئے گی اور زمین پھٹے گی، پورا لشکر زمین میں دھنس جائے گا۔ یہ بہت بڑی نشانی ہوگی اس زمانے میں۔ آج دیکھیں ایک چھوٹا سا واقعہ کسی ملک میں ہوتا ہے، کس طرح میڈیا کے اندر اسے شہرت ملتی ہے، پوری دنیا چند منٹ کے بعد متوجہ ہو جاتی ہے کہ دنیا کے فلاں بر اعظم کے فلاں ملک میں یہ واقعہ ہوا ہے، جہاں ایک پورا لشکر، ایک پوری فوج زمین کی تہوں میں غرق ہوگی اپنے تمام جدید سامان اور آلات کے ساتھ۔ یقیناً یہ بہت بڑی خبر ہوگی۔ بعض روایتیں کہتے ہیں کہ اس سے 2 ہی نفر بچیں گے، ایک مکہ جا کے امام کو اطلاع دے گا اور ایک سفیانی کو۔ خیر یہ چوتھی نشانی۔ 5ویں نشانی جو ہے وہ نفس زکیہ کی شہادت ہے، جو امام کے ظہور سے 15 دن پہلے جو ہے وہ رونما ہوگی۔ اور نفس زکیہ جب مسجد الحرام پہنچیں گے وہاں ایک عجیب منظر ہوگا۔ مسجد الحرام سفیانی کے قبضے میں ہے، سفیانی حکومت ہے، اگرچہ شیعہ پہنچ رہے ہیں وہاں لیکن فی الحال زور ان کا ہے۔ یہ پہنچیں گے وہاں اور مولا کے ظہور کا اعلان کریں گے، لوگوں کو بشارت دیں گے اور امام مہدی کی نصرت کے لیے لوگوں کو پکاریں گے، اور وہاں کی جو انتظامیہ بھی ہوگی انہیں فوراً قتل کر دے گی۔ شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو، کچھ عرصہ پہلے ایک شخص نے مسجد الحرام میں یہ ڈرامہ کھیلا تھا، اور البتہ وہ اس تقریباً ایک واقعہ تو 40-45 سال پہلے کا بھی ہے کہ جب کچھ لوگوں نے آ کے مسجد الحرام پر قبضہ کیا تھا اور اس کے نتیجے میں ایرانی حجاج جو ہیں یہ شہید کیے گئے۔ وہ اندرونی کے عربوں کا کوئی مسئلہ تھا لیکن ایرانی حجاج پر جو ہے وہ تہمت لگائی گئی اور شہید ہوئے۔
ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے کسی نے، اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم اس واقعے کی طرف دیکھیں گے جو ان 4 نشانیوں کے بعد ہوگا۔ وہ نفس زکیہ جب اعلان کریں گے انہیں شہید کیا جائے گا۔ یہ آدمی جس نے کچھ عرصہ پہلے اس طرح کی بات کی تھی وہ بھی قتل ہوا تھا، اس نے بھی حاجیوں کے درمیان کھڑا ہو کے اس نے شور ڈالنا شروع کر دیا، اسے بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ اور بعض اس دفعہ بھی ہمارے اہل منبر نے فوراً اس چیز کو بڑھا، لیکن یہ خطا ہے۔ ہم جیسا میں نے عرض کیا کہ ساری نشانیوں پر غور ہوگا، ایسے نہیں ہم ان چیزوں سے فوراً ایک نتیجہ لے سکتے۔ مجھے یاد ہے ان دنوں میں اتنے لوگوں نے مجھے واٹس ایپ پر میسج کیے کہ آقا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، مسجد الحرام میں مولا کی آمد کا اعلان ہو چکا ہے اور وہ قتل بھی ہو گیا ہے، آیا یہ مولا کی ظہور کی نشانی ہے، آیا امام واقعی ظہور کرنے والے؟ تو میں نے کہا پہلے تو بات ہے کہ یہ نفس زکیہ نہیں ہے، اس کا نام و نسب معلوم ہے یہ کون ہے، یہ سید ہی نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ 4 نشانیاں پہلے رونما تو ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نفس زکیہ کی شہادت جو ہے وہ اتنی غمناک شہادت ہوگی کہ پورے عالم اسلام میں کہتے ہیں پورا عالم اسلام محزون ہوگا، اور جو مجاہدین، جو انصار، جو مولا کے ظہور کی تیاری کر چکے ہوں گے وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ہماری روایات میں ہے کہ سجدوں میں گر جائیں گے اہل انتظار، اہل نصرت، اور کہیں گے کہ پروردگارہ اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اب ہم ان ظالموں کا ظلم برداشت نہیں کر سکتے، اتنی دیر تک اپنا سر نہیں اٹھائیں گے جب تک ہمارے امام کو تو ظاہر نہیں کرے۔ یعنی اتنی بے چینی، اتنا اضطراب اور اتنی بے قراری ہوگی مولا کے ظہور کی۔ اور بالآخر وہ مبارک لحظے بھی آ پہنچیں گے۔ کہتے ہیں نفس زکیہ کی شہادت کے 15 دن بعد مولا جو ہے وہ پیراہن رسول پہنے ہوئے، امامہ رسول رکھے ہوئے، پرچم رسول اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، تبرکات انبیاء کے ساتھ مسجد الحرام میں ظاہر ہوں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر لوگوں کو نصرت کے لیے پکاریں گے۔ اب یہ جو مولا کا پکارنا ہے نصرت کے لیے، اب روایات یہ کہتی ہیں کہ اسی لحظے میں فرشتے بھی اتریں گے مولا کی حفاظت کے لیے، چونکہ بالآخر ظالموں کی طرف سے اٹیک ہونا ہے، فرشتے بھی اتریں گے اور وہ 313 ناصر پوری دنیا سے جمع ہو چکے ہوں گے، مولا کے گرد حلقہ باندھیں گے، اور اس کے علاوہ وہ 10 یا 12 ہزار جوان جو پوری دنیا سے مولا کے ظہور کے لیے پہنچے ہوں گے، وہ بھی امام کی حفاظت، اور مسجد الحرام ان سے بھری ہوگی اس وقت، اور امام ان کو حکم دیں گے کہ مکہ کو ظالموں سے پاک کریں۔ یہاں سے آغاز ہوگا جنگ۔ اب یہ جنگ پھیلے گی، میں چونکہ پہلے بھی شاید اس واقعے کو بیان کر چکا ہوں، میں ایک اور موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ 7 مہینے میں مولا نے بالآخر پوری دنیا پر امام کا تسلط ہوگا۔ اس 7 مہینے میں بیشتر جنگیں جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ میں ہیں، انہی عرب ممالک، خلیجی ممالک میں ہیں، جس میں منافقین سے جنگ ہوگی، اور بالخصوص سفیانی کا قلعہ کما ہوگا، سفیانی کو قتل کیا جائے گا، اور یہی یمنی جو اس سے پہلے لڑ رہا تھا سفیانی سے، اسی کو امام سپہ سالار بنائیں گے، اسی کے ہاتھ سے سفیانی کو شکست ہوگی، اور امام بالآخر کربلا پہنچیں گے، اور عراق کو سفیانی سے چھڑایا جائے گا، کربلا مولا پہنچیں گے، اور ایک عجیب عزاداری ہوگی، ایک عجیب منظر ہوگا، بین الحرمین، مولا کے حرم کے سامنے یہ مجاہدین جنہوں نے یزیدی لشکر، چونکہ سفیانی وہی یزیدی حکومت کا احیاء کر رہا تھا، وہی بنی امیہ کی حکومت کا۔ آپ کو شاید یاد ہو جب شروع میں داعش نے اپنا کام شروع کیا، ان کے بینر بھی ایسے تھے کہ ہم یزید ابن معاویہ کی حکومت کا احیاء کرنا چاہتے ہیں۔ عجیب عجیب انہوں نے تصویریں بنائی اس زمانے میں، نعوذ باللہ ابو بکر بغدادی کی ایک تصویر انہوں نے شائع کی تھی کہ جس کے ہاتھ میں کٹا ہوا سر تھا اور اس پر مولا حسین کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ ہیں تو یہ وہی،
اس طرح کے کئی چھوٹے چھوٹے طوفان آئیں گے اور بالآخر وہ سفیانی پہ ختم ہوگا یہ کام. یہ لہریں، یہ شیطانی لہریں پتہ نہیں کئی دفعہ ابھرنی ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اب مجاہدین نے عراق کو چھڑا لیا، سوریہ تک چھڑا لیا، اور امام جب کربلا پہنچیں گے، ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ سید الشہداء کی رجعت بھی اسی موقع پہ ہوگی. اب یہ البتہ احتمال ہے، یہ تو طے ہے کہ مولا نے رجعت کرنی ہے، مولا نے واپس آنا ہے. اور سب سے پہلی رجعت بھی سید الشہداء کی ہے. ہماری روایت میں ہے کہ اول من رجع الحسین ابن علی، سب سے پہلی ہستی جو اپنی قبر سے اٹھے گی اور مولا امام زمان کے پاس پہنچیں گے وہ سید الشہداء. اگر آپ شب عاشور کی جو گفتگو ہے سید الشہداء کی اپنے اصحاب سے، اصحاب کربلا سے، اس پر بھی اگر تھوڑا سی مطالعہ کریں، نگاہ ڈالیں، اگرچہ اہل منبر سب کچھ بیان نہیں کرتے، مولا نے بہت ساری باتیں کی تھی شب عاشور، اس میں سے ایک بات جو اپنے اصحاب سے کی تھی وہ یہی کی تھی کہ اے میرے اصحاب، اے اولیاء خدا، بالاخر یہ ظلم اسی طرح دنیا میں جاری نہیں رہے گا. ایک دن آنے والا ہے کہ میرا قائم، میرا بیٹا وہ ظہور کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا، اور ہم بھی پلٹیں گے، ہم بھی اس کا زمانہ دیکھیں گے. اور سید الشہداء کے اس کے علاوہ بھی ان کے جو کلمات ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں، ایک سید الشہداء کے اور ایک چھٹے مولا کے، کہ لو ادرکتہ لخدمتہ، کہ جب وہ قائم کو یاد کیا کرتے تھے مولا حسین تو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں بھی قائم کا زمانہ پاؤں تو میں بھی ان کی خدمت کروں گا، میں اپنے بیٹے کی خدمت کروں. یعنی حسرت تھی سید الشہداء میں قائم کے زمانے کو دیکھنے کی، اور یہ حسرت مولا امام صادق سے بھی نقل ہوئی اور 8ویں مولا سے بھی نقل ہوئی. خیر یہ تو 2-3 اماموں سے نقل ہوئی، ہم تک پہنچی، پتہ نہیں سب ائمہ کی یقیناً یہ حسرت تھی، اس لیے سب ائمہ رجعت کریں گے، لیکن پہلی ہستی جو ہے وہ سید الشہداء. اب ہمارے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ لحظہ یہی ہوگا کہ جب سفیانی سے لڑنے کے بعد سپاہ مہدی کربلا میں حرم مولا کے سامنے آئیں گی، وہ ایک عجیب سی رات ہوگی، ایک عجیب سا سما ہوگا. جیسے آپ نے سنا شب عاشور ایک عجیب رات تھی، جب مولا نے عبادت کے لیے وہ رات مانگی تو ہماری روایات کیا کہتی ہیں کہ ایک عجیب رات تھی. اصحاب اس انداز سے قرآن پڑھ رہے تھے، دور سے ایسے لگ رہا تھا جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہو. ساری رات اصحاب نے جاگ کے گزاری، قرآن پڑھ رہے تھے، رکوع سجود میں تھے. اور روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ کسی بھی شخص کے چہرے پہ خوف نہیں تھا، سب کو پتا تھا ہم نے قتل ہو جانا ہے، بلکہ چہروں کی سرخی بڑھ رہی تھی. وہ جو شوق شہادت ہے وہ یہ ہے، یعنی اور ایک دوسرے کو مذاق کر رہے تھے، ایک دوسرے کو مذاق کر رہے تھے، کوثر پہ میں نے پہلے جانا ہے، میں نے سب سے پہلے جو ہے تجھ سے پہلے میں جاؤں گا، میں نے جا کے وہ جام پینا ہے رسول اللہ کے دست مبارک سے. ایک عجیب منظر تھا. ایک اس میں اب چونکہ بات ہوگی مجھے یاد آیا، رسول اللہ کے ایک صحابی تھے، شاید وہ جناب بریر یا دوسرا نام میرے ذہن سے نہیں آ رہا، بڑے بوڑھے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اتنے وہ بوڑھے تھے صحابی کہ ان کی یہ جو آنکھوں سے اوپر والے بال ہیں وہ ان کے چہرے پہ گرے ہوتے تھے، جس کو وہ پٹی کے ساتھ بڑا انہوں نے مضبوطی سے باندھا ہوا تھا، اور بڑھاپے میں ان کے ہاتھ بھی لرزتے تھے. یہ وہ شخصیت تھی کہ جو رسول اللہ کے ساتھ بھی جنگوں میں شریک رہی، امیر المومنین کے ساتھ بھی. اب دیکھیں یہ اس رات بھی موجود تھے اور کربلا میں شہید ہوئے. حالانکہ کہتے ہیں کہ ان کو مولا نے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں. انہوں نے کہا حسین مجھے یہ نصرت کا اعزاز جو ہے وہ کیوں مجھ سے لے رہا ہے، میں بھی تیری نصرت میں شہید ہونا چاہتا ہوں. فرمایا تو تلوار بھی نہیں چلا سکتے، آپ ہمارے بزرگ ہیں، میں آپ کی محبت، آپ کی نصرت کو قبول کرتا ہوں، آپ کا حصہ کربلا میں محفوظ،
لیکن آپ تو تلوار بھی نہیں چلا سکتے۔ اب یہاں مختلف جملے ہیں مقاتل میں، مثلا انہوں نے کہا میں تلوار نہیں چلا سکتا، پتھر تو مار سکتا ہوں۔ یہ بھی کہا کہ حسین تیری طرف آنے والا وار تو کھا سکتا ہوں۔ یہ محبت کا عالم تھا۔ وہ بھی اس رات بیٹھے اپنی تلوار کو صاف کر رہے تھے اور بار بار باہر کی طرف دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے صبح عاشور تو نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ یعنی یہ عالم تھا اصحاب سید الشہداء کا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو عبادت ان کی، جو مناظر ان کے ہیں، کہتے ہیں کہ اصحاب مہدی بھی جب پہنچیں گے وہاں حرم سید الشہداء کے سامنے اتنی جنگوں کے بعد، اور سفیانی جیسے یہی یزیدی لشکر جنہوں نے اس زمانے میں اصحاب حسین کو شہید کیا، ان کی نسلوں سے انتقام لیں گے۔ یہ جو آپ روایات میں سنتے ہیں کہ مولا نے قاتلین حسین سے انتقام لینا ہے، وہ یہی سفیانیت ہے۔ چونکہ یہ سفیانی کا لشکر جو ہے یہ اپنے آپ کو انہی کی اولاد کہیں گے۔ حتیٰ کہ یہ ہمارے احمد سے سوال بھی ہوا کہ کس طرح قائم جو ہے وہ قاتلین حسین سے انتقام لیں گے؟ وہ تو تاریخ میں گزر گئے، ان میں سے بعض سے تو مختار نے لے لیا، وہ ختم ہو گیا، آیا یہ دوبارہ اٹھیں گے؟ فرماتے نہیں، ان کی نسل ہوگی جو فخر کریں گے یزید کے کارناموں پر اور اپنے آپ کو ان کی اولاد کہیں گے، اور اس زمانے کے حسین کے مد مقابل کھڑے ہوں گے، مہدی زہرا کے مد مقابل کھڑے ہوں گے، اور وہی ان کے انداز ہوں گے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں ان لوگوں کو جب بھی کوئی تھوڑی سی حکومت ملتی ہے تو ان کے انداز وہی ہوتے ہیں، وہی یزیدی انداز ہوتے ہیں، وہی سر کاٹنے، وہی بے رحمی کے مناظر، نہ بچوں پہ رحم، نہ خواتین پہ رحم، نہ بوڑھوں پہ رحم۔ مگر آپ نے دیکھا نہیں کہ سوریہ اور عراق میں کیا ہوا، افغانستان میں کیا ہوا، جہاں جہاں بھی، پاکستان میں دیکھ لیں کہ جب بھی ان لوگوں کے ہاتھوں میں کوئی بھی تھوڑی سی طاقت آتی ہے، کہیں بھی یہ حملہ کرتے ہیں تو یہ کس طرح دردناک موتیں دیتے ہیں، بالخصوص شیعان اہل بیت کو، کس طرح بے دردی سے۔ ان کے اندر وہی یزیدیت اپنی جگہ موجود ہے، اسی طرح موجود ہے۔ بالاخر ان سے انتقام لیا جائے گا، اور کہتے ہیں کہ وہ بین الحرمین، وہ جو جگہ ہے وہاں اصحاب مہدی عبادت کریں گے، بڑی طولانی عبادت۔ اگر کوئی رکوع میں ہے تو وہ رکوع میں ہوگا، اگر کوئی سجدے میں ہے تو وہ سجدے میں ہوگا۔ ایک عجیب معنوی منظر ہوگا وہاں۔ اب ہمارے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ لحظہ ہوگا مولا حسین کی رجعت کا، اور امام حسین اپنی قبر سے ظاہر ہوں گے، نکلیں گے اور مولا امام زمان کے پاس پہنچیں گے۔ اب میں سن رہا تھا ایک بہت بڑے خطیب، انہوں نے کچھ اس حوالے سے روایات بیان کی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک عجیب منظر ہوگا جب سید الشہداء اور مہدی زہرا آپس میں ملاقات کریں گے، ایک عجیب منظر ہوگا۔ کہتے ہیں کہ یہ منظر شاید ہم نہ دیکھ سکیں، شاید ہم اسے درک نہ کر سکیں۔ کتنی صدیوں کا تنہا مہدی کس طرح اپنے دادا سے ملاقات کرے گا، کیا گریہ ہوگا اس وقت۔ میں عام طور پر اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو کہتا ہوں، انسان کی تنہائی سب سے بڑا عذاب ہے، بالخصوص عزیزوں سے تنہائی۔ ہم لوگ اگر اب آپ میں سے اکثر لوگ تو اپنے خانوادوں کے ساتھ، والدین، بہن بھائیوں کے ساتھ ہوں گے یہاں، لیکن کبھی اس شخص کے بارے میں تصور کریں یا اپنے بارے میں، کچھ عرصہ آپ کو کسی اور بڑی مقدس جگہ پہ جانا پڑے، اپنے بہن بھائیوں، والدین، بچوں سے جدا، تو انسان کتنی دیر تک رہ سکتا ہے اس جگہ پہ؟ 2 دن، 4 دن، 10 دن، 20 دن، مہینہ، اس کے بعد اس سے یہ برداشت نہیں ہوگا، وہ پلٹے گا اپنے والد کی طرف، بھائیوں کی طرف، بہنوں کی طرف، اپنے بچوں کی طرف، اسے نہیں برداشت ہو سکتا۔ ہم
کسی جگہ پہ جائیں تو چند دن کے بعد ہمارے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، حتیٰ وہ جگہ بھی جتنی بھی اچھی ہو، جتنی بھی مقدس ہو، ہمارا دل وہاں نہیں لگتا، ہمارے دل پیچھے ہوتے ہیں اپنے عزیزوں کی طرف۔ تو زہرا کا لال جو صدیوں سے اپنے عزیزوں سے جدا ہوا ہے، صدیوں سے گم، کہتے ہیں کہ مولا کی جو ملاقات ہے سید الشہداء سے، وہ ایک عجیب مناظر ہوں گے، کتنا آپس میں لپٹ کر یہ روئیں گے، گریا کریں گے۔ ویسے بھی آج بھی مہدی زہرا بہت زیادہ گریا کرتے ہیں سید الشہداء کے لیے۔ ہمارے گریے تو محرم سفر کی حد تک ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم شاید چپ کر جاتے ہیں اپنے کاموں میں مگن۔ دو امام تھے جن کے گریے ختم نہیں ہوئے، ایک سید سجاد تھے، واقعہ کربلا کے بعد بعض کہتے ہیں 35 سال، بعض 40 سال، جتنی بھی ان کی عمر مبارک تھی، کبھی بھی مولا سجاد کا گریہ ختم نہیں ہو، ہمیشہ روتے تھے۔ اب مولا کے رونے کے لیے کوئی بھی بہانہ تھا، سارا دن روزہ رکھا ہوا ہے، شام کو افطاری کے لیے کنیز پانی لے کے آتی، امام کی جیسے ہی نگاہ پانی پر پڑتی، سید سجاد کی چیخ نکل جاتی، کہتے کیسے میں یہ پانی پاؤں، کیف اشرب الماء وقتل ابی عطشانا، کیسے میں یہ پانی پیوں، میں نے تو اپنے باپ کو پیاسا ذبح ہوتے دیکھا۔ اب گھر والے کوئی کھانا لے آتے، میرے مولا نہیں کھاتے، کہتے کیسے میں کھاؤں کھانا، میرا باپ جس وقت ذبح ہوا تھا اس وقت وہ بھوکا بھی تھا۔ مولا کا گریہ نہیں ختم ہوا۔ دوسری ہستی جن کا گریہ ختم نہیں ہوا اور نہ ہو رہا ہے، وہ مہدی زہرا ہے۔ عزیزان، ہمیں تو مولا حسین پر رونے کے لیے ایک خطیب چاہیے، ایک مسائل کے چند جملے چاہیے، لیکن مجھے یہ بتائیں مہدی کے لیے آیا مسائل کے جملے چاہیے؟ وہ تو کہتے ہیں میں صبح شام تجھ پہ روتا ہوں حسین، صبح شام، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں صرف روتا نہیں، میں تو خون کے بھی آنسو بہاتا ہوں۔ اب ایک تبریز کے ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے خواب میں امام زمان کی زیارت کی، کہا کہ یہ جو شعر آپ کی طرف سے نقل ہوا کہ میں صبح و شام آپ پر گریہ کرتا ہوں اور خون کے آنسو روتا ہوں، یہ درست ہے، یہ آپ نے واقعاً آپ نے کہا ہے؟ فرمایا ہاں، یہ میرے ہی الفاظ ہیں۔ اس نے کہا مولا مجھے یہ بتائیں کہ خون کے آنسو کس پہ روتے ہیں؟ آیا دادا حسین کی مظلومیت پہ روتے ہیں؟ کہا اے عالم بزرگوار، اگر میرا دادا حسین بھی زندہ ہوتا وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر خون کے آنسو روتا، میں ایک اور وجہ سے روتا ہوں۔ کہا پھر حتماً عباس کے کٹے بازوں پہ روتے ہوں گے آپ خون کے آنسو؟ کہا نہیں، عباس بھی زندہ ہوتے وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر خون کے آنسو روتے۔ کہا تو پھر علی اکبر کی جوانی پہ جب اس کے پہلو میں نیزہ لگا تھا اور حسین کس طریقے سے بیٹے کے لاشے پہ پہنچے تھے؟ کہا نہیں، علی اکبر بھی ہوتے وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کے روتے۔ تو کہنے لگا ہے مولا پھر مجھے بتائیں تو صحیح کس بات پہ خون کے آنسو روتے ہیں؟ وہی بات کی جو سید سجاد نے کی۔ کہا میں اپنی جدہ زینب کی اسیری پہ خون کے آنسو روتا ہوں، کہاں میری جدہ زینب اور کہاں شرابیوں کے دربار۔ اجرکم اللہ۔ پروردگارہ اسی مختصر سی مصیبت اور یہ مختصر سے ذکر جو مولا کا ہوا ہے، اس کے عوض میں پروردگارہ تیرے صالحین بندوں کا واسطہ، جس کے جوار میں ہے حضرت معصومہ، ان کا واسطہ، جن کا ذکر ہوا ہے پروردگارہ، ان کے واسطے سے دعا کرتے ہیں خدایا ہماری زندگی میں ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان لوگوں میں سے قرار دے جو اپنے امام کی خدمت گزار ناصر بنے۔ پروردگارہ ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جس سے مولا کا دل مسرور ہو۔ خدایا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اور ہمارے مولا کے درمیان جو حجاب ہے انہیں ختم کر دے۔ پروردگارہ ہمیں وہ امت قرار دے کہ جس کی وجہ سے مولا کا ظہور ہو۔ پروردگارہ جو جو بھی دعائیں ہیں حاضرین کے دلوں میں تو بہتر جانتا ہے، سب دعاؤں کو قبول و منظور فرما، بیمار ہیں انہیں شفا عاجلہ کا عملہ عطا فرما۔
بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولاد ہے انہیں سیرہ اہمہ پر تو تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں جہاں بھی شیعہ آباد ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں قرار دے، مسلمانوں کو، مستضعفین کو شر دشمن، شر شیطان سے محفوظ فرما، شیعوں میں، مسلمانوں میں اتفاق اور ہمدلی پیدا فرما۔ خدایا ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ حاضرین کے مرحومین جو گزشتہ سال ہمارے درمیان موجود تھے، آج نہیں، ہمارے علماء، ہمارے شہداء، سب کے بلندی درجات اور مغفرت کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔